آپ کیوں سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حمیرہ ناز جو کہ لیکچرر ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں حمیرہ؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ، کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ. ویری نائس. آپ کو مسکراتی صبح میں ہم ویلکم کہتے ہیں جناب. تھینک یو. جی ناظرین، انہی کے ساتھ ساتھ ایک معزز مہمان سے اور مزید آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کا نام ہے ڈاکٹر شہاب الدین، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف IR فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی سے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ صاحب بہت شکریہ. کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب ہم بات کریں گے، جیسے کہ میں نے خانقاہ بخاریہ کا ذکر سٹارٹنگ میں ہی کر دیا، تو میں چاہتی ہوں کہ خانقاہ بخاریہ سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں، ابا جی سرکار کی باتوں سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں. کیا ویژن ہے، کیا منشور ہے حمیرہ، بتائیے گا. فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں QA مینیجر ایز اے QA مینیجر ورکنگ کر رہی ہوں فارما میں. اوکے. اور لیکچرر کی ڈیوٹیز بھی میں نے ادا کی ہیں، لیکن اس کو ٹائم ہو گیا. ناؤ کرنٹلی آئی ایم QA مینیجر ان اے فارماسیوٹیکل کمپنی. واو. اینڈ اپارٹ آف دیٹ آئی ایم پارٹ آف خانقاہ بخاریہ 89. واو. تو خانقاہ بخاریہ 89 ایک پلیٹ فارم ہے جس میں دین اور دنیا کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے. اور ہم بالکل ایسے ہی ہے. خانقاہ بخاریہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ یوتھ کی بات سنی جاتی ہے، اور یوتھ 80 سے 90% یوتھ جو ہے ان کے ساتھ جڑ چکی ہے. اور آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں وہاں پر خانقاہ بخاریہ 89 تو سر سے جانتے ہیں، پروفیسر صاحب سے، کہ اور کیا کیا خصوصیات ہیں، منشور کیا ہے. میں ڈیلی بیسس پہ سن رہی ہوتی ہوں، میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں، اور میرے ناظرین جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبانی بھی ذرا خصوصیات جانتے ہیں. کہکشاں، میں براہ راست پارٹ تو نہیں ہوں خانقاہ بخاریہ کا، لیکن ایز اے ریسرچ اینالسٹ جو میں نے آبزرو کیا ہے. دیکھیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے جو ہے نا، جو مذاہب تھے نا، وہ لوگوں کو اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور کوئی پڑھتا تو اسے سزا دیتے تھے. لیکن اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مسلم معاشرے میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تو ہیں، لیکن وہ سطحی کرتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. میں میں نے یہ آبزرو کیا کہ جو ابا جی ہیں، جو خانقاہ بخاریہ کی جو ایفرٹس ہیں، وہ لوگوں کو قرآن پاک کی طرف بلا رہی ہیں. قرآن پاک پڑھیں، اپنی زندگی گزاریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. دوسری چیز کہکشاں جو بڑی اہم بات ہے، دیکھیں ابھی ہم سب نے جو ہے نا ریسنٹ پاسٹ میں کرونا کو فیس کیا ہے، اور کرونا نے ہمیں ایک فلاحی ریاست کا تصور دیا. کراچی وہ ایک ایسا شہر ہے، یہ الحمدللہ کراچی میں رحمت ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ کرونا سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا، سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اچھا، اس پورے پروسیس کے اندر ہم نے جو آبزرو کیا وہ یہ کہ جو شاہ صاحب ہیں، جو خانقاہ بخاریہ کے امیر ہیں، انہوں نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا اپنے مریدوں کو، اپنے نوجوانوں کو، کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ دوسرے گھر کو لک آفٹر کرے. ویری گڈ. اور اس کے اندر جو ہے نا جو سلسلہ وہ یہ ہوگا کہ کسی کی عزت نفس متاثر نہیں ہوگی. یہ در حقیقت فلاحی ریاست کا تصور ہے. دوسری چیز، ہمارے اس وقت معاشرے میں نا یوتھ کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، اور یہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کہکشاں، دیکھیں جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹی سے نا امید ہے، ان کا کوئی اتنا کوئی ڈائنامک رول بھی نہیں رہا ہے. تو خانقاہ بخاریہ کا یہ ایک اعزاز ہے کہ اس نے نوجوانوں کو جو ہے وہ فلاحی کاموں کی طرف نہ صرف اٹریکٹ کیا، ان کو مذہبی رجحانات کی طرف اٹریکٹ کیا، اور ان کو یہ انوائٹ کرتے ہیں کہ عملی سیاست میں آئیں اور ایز اے انڈیپینڈنٹ اپنا رول پلے کریں، تاکہ یہ شہر ہمارا ہے، اور یہ شہر پاکستان کی بیک بون ہے، اور پاکستان عالم اسلام کی جو ہے وہ ایک اساس ہے، اور میٹرو 1 جو ہے وہ اس شہر کی آواز ہے. بے شک. اس لیے آپ کا بھی بہت اہم رول ہے اس میں. خانقاہ بخاریہ کا جو رول ہے، اس میں نوجوانوں کو ان کے ساتھ انٹریکٹ ہونا چاہیے. آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے، آپ پروفیشنل ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ اپنی کیپیسٹی کے ساتھ ایک رول پلے کریں خانقاہ بخاریہ کے امیر کے ساتھ، اور نوجوانوں کو انگیج کریں، اور جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور انہیں مشکل سے نکالیں. یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ سوچ ابا جی سرکار کی. واو، زبردست. مزید پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، بتائیے گا خانقاہ بخاریہ کب وجود میں آئی؟ دیکھیں، خانقاہ بخاریہ تو جو ہے نا وہ 20 سال سے کام کر رہی ہے. لوگ انڈیویجولی بیسس پہ جو ہے نا وہ جو پیر سید شرف الدین شاہ بخاری صاحب ہیں، ان کی قیادت میں لوگ جو ہے وہ قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. دیکھیں کہکشاں، میں ایک بات بتاؤں، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو جو ہے وہ آپ ایک وقت کا آپ قورمہ کھلا دیں، یا کسی کو مچھلی پکڑ کے دے دیں، اس سے بہتر ہے کہ اسے مچھلی پکڑنا سکھائیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا، جو میں نے ایک محسوس کیا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز مجھے لگی خانقاہ بخاریہ کی، شاہ صاحب کی، کہ وہ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں فائنینشلی. انہیں جو ہے وہ شیلٹر دے رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر سکیں. مطلب وہ زکوٰۃ لے کے اگلے سال زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہوں.
تو اور یہی اسلامی ریاست کا بھی کانسیپٹ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. تو خانقاہ بخاریہ کی یہ ایک خوبصورتی مجھے نظر آئی کہ یہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے عام لوگوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ فائنینشلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. خانقاہ بخاریہ ویسے جو ہے وہ جو اس کے فنکشنز ہیں باقاعدہ 3-4 سال پہلے سے شروع ہوئے ہیں. میں ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے وہ چیزیں آبزرو کی ہیں تو میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں تاکہ میں بھی جو ہے وہ ایک ڈائنامک رول پلے کر سکوں شاہ صاحب کی قیادت میں. بالکل, جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں پر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی جڑ جائیں. ہمیرا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ابا جی سرکار کا موٹو یہ ہے, میں ایک انگلش کے کوٹ سے ڈونیٹ کروں گی کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس اینڈ کنسسٹنسی ان ایکشن انشور وکٹری. تو ابا جی سرکار کا موٹو یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا اور لوگوں کو بھی اور لوگوں سے کہنا کہ توبہ کرو اور دین کی طرف آؤ. اور قرآن میں ارشاد ہے تم بہترین امتی ہو, تمہیں انسانوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے. تو خانقاہ بخاریہ جو کہ 20 سالوں سے وجود میں ہے لوگوں اور وہاں پر لوگوں کی اکوموڈیشن ہے, مور دین 40 فیملیز وہاں اکوموڈیٹ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ابا جی سرکار بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بائی دا پیسج آف ٹائم قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ چاہے وہ سماجی ہو, سوشل ہو یا کہیں سے بھی ان کا تعلق ہو وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ابا جی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ تم بدفعلی چھوڑ دو اور نیک کام کی طرف آؤ. اور تم تو وہ امتی ہو جسے انصاف پر معمور کیا گیا تھا, تو تم گمراہ کیوں ہو گئے. ان کا موٹو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جائے اور وہ خود ایک کائنڈ ہارٹڈ جیم کائنڈ آف پرسنالٹی ہے اور بہت سافٹ ہارٹ رکھتے ہیں, دوسروں کی سفرنگ اینڈ مزریز سمجھتے ہیں. اور چاہے وہ کووڈ ہو یا فلڈ وکٹمز ہوں یا ارتھ کوئک کے وکٹمز ہوں, بلڈ ڈونیشن ہو, خانقاہ بخاریہ کے پلیٹ فارم سے مدد کی جاتی گئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کی جائے گی انشاءاللہ. اور جیسا کہ پروفیسر شہاب نے ابھی عرض کی کہ صرف ہم مدد نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ ان میں ایسی ایبلٹی پیدا ہو کہ وہ خود مختار ہو جائیں. بالکل, خود مختاری کی طرف راغب کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا, جیسے میں نے کہا کہ تعلیم کا معیار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہترین تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنی یوتھ کو, یا کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے؟ دیکھیں کہکشاں گڈ از ناٹ گڈ وین بیٹر از پاسبل. تو ہم بہترین تعلیم دے سکتے ہیں. دیکھیں تعلیم کو میں گزارش کروں کہ یہ ایک معیشت کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ہے تعلیم نا. ابھی پاکستان کی معاشی صورتحال پہ میں بھی پریشان اور ہم سب بھی پریشان ہیں, لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف ڈگری برائے ڈگری تعلیم کا نام نہیں ہے نا. اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کی معیشت بہترین چلا سکتے ہیں. اور جب آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں گے اور آپ کے پاس ہائی ایجوکیشن کی ڈگری ہے تو آپ بہت بڑے پیمانے پہ اماؤنٹ جو ہے وہ پاؤنڈ کرنسی کے حوالے سے پاکستان بھیجیں گے. لیکن اگر آپ ایز اے لیبر جا رہے ہیں تو اس کی کوانٹٹی انتہائی کم ہوگی. پاکستان کو جو ہے نا وہ ماہانہ 2 ارب جو ڈالر ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ایمیٹنس کی مد میں ملتے ہیں. اگر یہی ہائی ایجوکیٹڈ لوگ جائیں, ڈاکٹرز انجینئرز جائیں, تو یہ اس سے بہت بڑی تعداد میں اماؤنٹ آ سکتی ہے پر منتھ. ہمارے پڑوسی ملک میں نے آبزرو کیا 200 ارب ڈالر جو ہے وہ پر منتھ ان کے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ایز اے لیبر جائیں گے تو آپ کو وہاں کی جو سیلری ہے کم ملے گی. آپ اپنے گھر کم بھیجیں گے تو آپ کے گھر میں بھی کم پیسے آئیں گے, پاکستان میں بھی کم پیسے آئیں گے. لیکن اگر آپ ایز اے ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ, پروفیسر, پی ایچ ڈی کے طور پہ جا رہے ہیں, آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر کے طور پہ جا رہے ہیں, تو پھر آپ وہاں پہ بہت اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر کے پھر آپ پاکستان بھیجیں گے, تو پھر پاکستان میں بھی وہ اماؤنٹ ایز اے جو ہے وہ فارن کرنسی کے حوالے سے بہت ہینڈسم اماؤنٹ آئے گی, آپ کے گھر میں بھی آئے گی. تو تعلیم کا تعلق براہ راست ایجوکیشن سے, معیشت سے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ڈگری پہ ڈگری بس یہ سوچتے ہیں ڈگری حاصل کر لو اور یہ تعلیم ہے, تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب آپ جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کو پروف نہ کر سکیں, آپ کے اندر اگر قابلیت نہ ہو. بالکل ایسے ہی, کیونکہ جب آپ میدان میں اترتے ہیں, اگر آپ انجینئر ہیں, جب تک آپ کوئی چیز مطلب بناتے ہیں, جبھی آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ آپ انجینئر ہیں, کیونکہ پڑھنے میں اور اس کو اپلائی کرنے میں خاصا فرق ہوتا ہے. بالکل, یہ چیز میں نے آبزرو کی ہے ابا جی سرکار سے, میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ لوگوں کو دیکھیں, ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے نا وہ 25,000 لوگوں کو جمع کیا باغ جناح میں, اور سارے عام لوگ تھے, اور یہ وہ عام لوگ ہیں جنہیں امپاور کیا گیا ہے, جنہیں انکریج کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ, پسندیدہ سبجیکٹ کے آخری ڈگری تک پہنچیں, اور پھر اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آپ پرفارم کریں. تو یہ کانسیپٹ وہاں سے مجھے بہت اچھا لگا. اور ابھی اس وقت دیکھیں, میں نے بات ابھی شروع میں کہی نا کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اتنا پاورفل بنائے. ابھی ان لوگوں نے, خانقاہ بخاریہ نے 20,000 کے قریب نوجوانوں کو موٹر سائیکلیں, اکوپمنٹ دیے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر کا روزگار جو ہے وہ عزت کے ساتھ کمائیں, اور ساتھ ساتھ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے رہے. ساتھ میں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کنٹینیو رکھیں, آخری ڈگری تک جائیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل زبردست, بہت بہترین کام کر رہے ہیں آپ لوگ, نو ڈاؤٹ. اور ابا جی سرکار کی کیا ہی بات ہے. سر آپ کے خانقاہ بخاریہ اب جو ہے ماشاءاللہ سیاست کے میدان میں بھی آ گئے ہیں. انتخابی مہم کس طرح سے چل رہی ہے, آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر عاقب بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے خانقاہ بخاریہ کے, عامر بھائی بھی ہیں ایک, اور ایک ماجد مسعود صاحب ہیں, 3 آپ لوگوں کی کینڈیڈیٹ ہیں. ان کو سیاسی میدان میں لانے کی وجوہات آپ کو کیا لگتا ہے, کیا لگی ہوں گی جو انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے وہ کچھ کر کے دکھانا ہے؟ دیکھیں کہکشاں, میں یہ گزارش کروں کہ جو تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک ہیں نا, وہاں پہ نوجوانوں کا, خاص طور پہ خواتین کا کردار آپ جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ نوجوان جو ہے نا وہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں سے, حالات سے وہ مایوس ہیں. تو ہم بھی اپنے یونیورسٹیز کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ چھوٹی صنعت کی طرف آئیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز جسے ہم کہتے ہیں, اور عملی سیاست میں بغیر کسی پولیٹیکل شیلٹر کے آپ آئیں. اور یہ کانسیپٹ میں نے آبزرو کیا خانقاہ بخاریہ کے اندر, مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ جو آپ نے جن کینڈیڈیٹس کے نام لیے ہیں, یہ کوئی فیوڈلز نہیں ہیں, یہ یونیورسٹیز اور کالجز کے پاس آؤٹ ہیں. 2 تو میرے ہی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیز کے, جی براہ راست میرے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ دونوں پوزیشن ہولڈرز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو عملی سیاست میں خود سے آنا چاہیے. آپ نے جو ہے نا پہلا قدم خود اٹھانا ہے, اپنے گھر کی بہتری کے لیے, اپنے شہر کی بہتری کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے آپ آئیں. اور یہ خانقاہ بخاریہ جو میں نے آبزرو کیا, یہ کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں. یہاں پہ غیر مسلمس بھی آتے ہیں, یہاں پہ ہندو عیسائی بھی آتے ہیں, اور لوگ آ کے جو ہے وہ فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کے تحت جڑتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو اس کا اگلا قدم کیا ہے کہ آپ عملی سیاست میں بھی آئیں, کیونکہ فیوڈلز آئیں گے, وہ فیوڈلز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. عام اسٹوڈنٹس اور عام نوجوان آئے گا, وہ عام نوجوانوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. اور کراچی اور پاکستان جو ہے وہ نوجوانوں کا ملک ہے, یہ کسی دوسرے ملک کی طرح جو ہے نا وہ بوڑھوں کا شہر نہیں ہے. یہاں پہ الحمدللہ 70% نوجوان ہیں. تو نوجوانوں کو زمام کار اپنے ہاتھ میں لینی ہے, نہ کہ فیوڈلز کے ہاتھ میں دیں. تو آپ خود سے آئیں عملی سیاست میں. پہلی بار آپ کو پریشانی ہوگی, دوسری بار انشاءاللہ یہی نوجوان آپ کو اہمیت بھی دیں گے. تو نوجوانوں کو عملی سیاست میں آنا چاہیے بغیر کسی پولیٹیکل شیلٹر کے. دوسری چیز, نوجوانوں کو خود سے آنا چاہیے. جو ہمارا کراچی اور پاکستان کا اساس تھا, چھوٹی صنعتیں, آپ وہ ہمیں قائم کرنی ہے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا خواتین سے بھی, بھائی یہ امپورٹڈ میک اپ کا سامان چھوڑیں, اور حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا امپورٹ پہ بین کریں. یہ لوکل انڈسٹری تبھی پروموٹ ہوگی جب آپ لوگ جو ہے وہ لوکل میک اپ کا سامان خریدیں گے, اور اس پہ ٹرسٹ بھی کریں, اچھا ہوتا ہے. ہاں بالکل, پاکستانی جو چیزیں بنتی ہیں وہ بہترین ہوتی ہیں, لیکن آپ ٹرائی تو کریں. بھائی آپ بھی میک اپ جو ہے وہ پاکستانی یوز کرتی ہیں, میں تو خیر یوز کر لیتی ہوں, مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتی. بتائیے گا ذرا ڈاکٹر حمیرہ. جی بالکل, کاسمیٹک تو پاکستانی یوز کرے, بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے. ادر دین دیٹ میں خانقاہ بخاریہ کے بارے میں بولوں گی کہ خانقاہ بخاریہ نے انڈیویجول کیپیسٹی میں ینگ یوتھ کو پروموٹ کیا ہے, جس کی بہت ضرورت ہے. انفلیشن اور اسٹریٹ کرائمز, اور میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہوں, تو روزمرہ کی یوز ہونے والی ٹیبلٹ پیراسیٹامول, اس کے پر پیکٹ پہ 64 روپیز کا اضافہ ہو گیا ہے, جو کہ مطلب ہر کسی کی ضرورت ہے. ہلکا سا درد بھی ہوتا ہے تو یو نیڈ اٹ. تو یہ جب یہ اس سرکمسٹینسز میں ون ہیز ٹو موو فارورڈ,
تو خانقاہ بخاریہ 89 کے پلیٹ فارم سے ہم نے خانقاہ بخاریہ کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، کیونکہ ہم تقریباً سب کو آزما چکے ہیں. اب ہمیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے کیونکہ وہ ہم میں سے ہی ایک ہے، ہم میں سے ہی ایک ہے، اور ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، موقع دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل ایسے ہی پروموٹ کرنا چاہیے. ہمیں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے دسترخوان کا اور لنگر وغیرہ کا بھی سسٹم ہوتا ہے. ذرا اس پر روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ لوگ بتائیں کس طرح سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. دیکھیں خانقاہ بخاریہ کی یہ ایک خوبصورتی یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہوئے بغیر معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پابند کیا جائے گا، سجسٹ کیا جائے گا کہ آپ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ 5%، 10% آپ خانقاہ بخاریہ میں دیں تاکہ اس پیسوں سے ان سفید پوش لوگوں تک پہنچایا جائے جو بھیک نہیں مانگ رہے. دیکھیں بھیک مانگنا ایک پروفیشن ہے، ٹھیک ہے. اب شریعت میں بھی یہ کہ جو بھیک مانگے آپ کی مرضی اسے دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن سفید پوش آپ کے قریب ہے اور آپ اس سے اگنور کر رہے ہیں تو پھر آپ کے آخرت میں سخت پکڑ ہوگی. یہ کانسیپٹ ہمیں شاہ صاحب نے دیا ہے. تو یہ دیکھیں یہی جو ہے نا وہ ہمارے اس وقت شہر کی ضرورت بھی ہے. کتنے سفید پوش ایسے تھے جو کرونا کے وقت میں کہکشاں وہ کسی کے گھر پہ دستک نہیں دے سکتے تھے. بالکل ایسے ہی اس میں خاموشی سے جو ہے نا لوگ خانقاہ بخاریہ سے نکل رہے ہیں، اور بھی لوگوں نے فلاحی کام کیے اس پہ، اور خانقاہ بخاریہ سے خاموشی سے نکل رہے ہیں، گھروں پہ جا رہے ہیں، راتوں میں گھروں پہ جا رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ سامان پہنچا رہے ہیں. تو اس کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی خانقاہ بخاریہ کی کہ لوگوں کو جو ہے وہ سفید پوش لوگوں کو جو ہے وہ سفید پوش لوگوں ایگزیکٹلی. کیا پیغام دینا چاہیں گی ناظرین کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ٹم ہارٹن جانے والے یا پی ایس ایل والی عوام کے بارے میں فکر مند نہیں، ہم عام عوام کے بارے میں فکر مند ہے. خانقاہ بخاریہ 89 کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جو کہ کنسٹیٹوئنسی NA 244، NA 243 and NA 254 سے بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ کریں، وہ آپ کو نا امید نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے پروفیسر صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے کہکشاں میں نوجوان طلباء سے بات کہوں گا کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں اپنا رول پلے کریں، اور خانقاہ بخاریہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے جس میں آپ اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں اور مظلوموں کا اور دکھی لوگوں کا ہاتھ تھامیں. غربت ختم کرنی ہے، صرف غریب کو کھانا نہیں کھلانا ہے. غربت ختم کرنے کے لیے غریب کا ہاتھ تھامنا ہوگا. یہ کانسیپٹ خانقاہ بخاریہ کا. زبردست. بہت